مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جس میں ہم بڑی سادہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کو بالعموم غیر متوازن کر دیتے ہیں، یا یہ وہ آوازیں ہیں گھنگرو کی یا کیسے جو آپ کے رستے کو کھوٹا کر دیتی ہے؟ ذرا فرمائیں گے۔ اس میں خواہشات کا باب ہے، اچھا جی، آرزوؤں کا باب ہے، دل فریب۔ آرزوؤں ہی کا چیپٹر desire, the chapter of desires is where the Satan plays with you. ٹھیک، آرزوؤں کے ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے، اور وہی نفس امارہ بھی وہی، اور وہی نفس ہمارا یا کی اندر ہی تو آرزو ہے، ٹھیک جی ٹھیک، اس کے ساتھ پھر کھلواڑ جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی آرزوؤں سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کرتے، آرزوؤں سے ڈائیلاگ نہیں کرتے۔ ہاں کہ آرزو کیا حال ہے تمہارا، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک؟ بھئی آ جو گئی ہے، کوئی خوف آ گیا ہے نور کے دل میں، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا، تو نور ایسے جیسے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جوتی اٹھائی اور چل بھائی خوف میں تیرے ساتھ، ہاں بالکل ٹھیک۔ تو نور تھوڑا سا وقفہ لے لے، نور پوچھے تو صحیح کہ ہاں بھائی خوف، یعنی آپ اس کو بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کتا کان لے گیا تو تسی پاج پہ پیچھے چیک بھی کر لو کہ وہ کان میں گیا یا نہیں ہے بھی صحیح، تو خوف سے اپنے خوف سے بات تو کریں، اسی کو آپ مکالمہ کہہ رہے ہیں کہ توقف تو کرو کچھ دیر، توقف کرو، اس سے پوچھو تو صحیح کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار تو مذاکرات ہو، مجھے کوئی دلیل تو دے، ٹھیک ہے، کس چیز کے خوف میں آؤں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ یار لوگ برا مان جائیں گے، تو پتہ نہیں عجیب دیوانوں اچھا آپ کسی چھوٹی سی مثال سے واضح کریں گے اگر مکالمہ کرنا ہو آرزو سے تو کیسا؟ یہ ہم اور کیا کر رہے ہیں، آپ بن جائیں آرزو، ٹھیک ہے، اور میں مکالمہ اس کے ساتھ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو اب آپ لالچ بن جائیں یا خوف بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، پوچھئے تو میں آپ آگئے، ہاں میں آیا تو میں نے کہا عاصم صاحب بات یہ ہے کہ ہیں کیا لالچ ہے، خوف ہے، ہاں میں کیا آپ کا نہیں دل چاہتا چھوڑو یار یہ کس کام وام میں پڑے ہوئے، ذرا بناؤ کو دو چار لاٹ فلوٹ خریدو، گاڑی واڑی ہو، ذرا ٹشن وشن ہو، صحیح نہیں؟ کیا خیال؟ یار بات تو تیری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور دل بھی مانتا ہے، اب اس عمر کے اندر اتنا کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، چلو اچھی تو جو ہے وہ چند سال گزر بسر ہو ہی جائے گی، بات تیری ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ جی کہ کیا میں قبر میں بھی اس چیز کو لے جا سکوں گا جو تو مجھے کہہ رہا ہے جس کے لیے، جی کیا یہ زندگی چھوٹی ہے یا آنے والی زندگی چھوٹی ہے، جی تو یہ مجھے بتا دے تو میں تیرے ساتھ۔ عاصم صاحب تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ کیا یہاں کی ترقی جس کے اندر میرے پاس 10-15 سال ہیں، اس کو میں ترجیح دوں اس ترقی کے اوپر اور اس بلندی کے اوپر جہاں میں فردوس بری میں ہوں، تو تو بتا کہ سمجھداری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ یہاں کی ترقی یا وہاں کا مقام؟ اب یہ وہ ریزننگ کا پروسیس ہے، یہ ریزننگ کا جو آپ کرتے ہیں، اور مجھے یاد یہ جو ایک سالک کو کرنا پڑتا ہے، جی اللہ وہ غریق رحمت کرے، مجھے وہ فلمیں بڑی اچھی لگتی تھی وحید مراد صاحب کی، جس میں آئینے میں نظر آتا تھا، وہ کہتا تھا اشرف تم نے یہ کیا کہ نہیں، ایک مکالمہ، تو وہ ریزننگ ہی اور یہ ہم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاس یکدم سے لالچ آیا نا کہ جناب وہ قرہ اندازی کے اندر ایک گاڑی آپ کی نکل آئی، ہاں جی، آپ وہ بے معنی سی کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے گئے، جی چلے گیا، صرف لالچ نے ڈرائیو جو ہے وہ کیا، تو اگر اس وقت آپ غور کر لیں، اور یہ جو اس کا مطلب فون کالز بھی جو آتی ہیں وہ ہمارے اللہ سلامت رکھے، فات مصطفیٰ کے شو کا کچھ ہوگا، ہو گیا جی میں آپ کو مبارک، آپ نے جیت لی، تو ابھی آپ نے دھیان ہی نہیں کیا اور آپ نکل گئے اس میں، اور پھر نقصان بھی اٹھایا آپ نے، اور اٹھایا بالکل۔ ہم اکثر آپ دیکھیں گے بلا وجہ کے خوف ہیں یار، اس کا مطلب یہ ہوا عاصم بھائی کہ یہ توازن سے جو چیز بہت زیادہ باہر کرتی ہے اس میں لالچ ایک اہم کردار ہے، آرزو اور لالچ، آرزو اور لالچ دو، تو یہ دو ہی کریکٹر ہیں کہ کوئی اور بھی ہے؟ ذرا بتا دیں، ویسے میں نے یہی کریکٹر ہیں، یا پھر مس یوز یہ آپ ایموشنز اس کے خوف بھی اس میں ہے، جی جی خوف کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جی جو لالچ ہے وہ اس کے اندر آپ خوف دلا کر بھی لالچ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ امید دلا کر جو ہے۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو یہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تو تم نے نہیں دیکھا ہو وہ اس کے ساتھ کیا اس کا اشر ہوا تھا اور کیا ہوا تھا، تو تمہارا بھی یہ ہوگا، تو تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، چھڑ تیرے کرنا کی فرق پہنتا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ میں یہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مختلف اور منفرد بنایا ہے، یہاں پر کوئی بھی ایک انسان دوسرے انسان جیسا فزیکلی نہیں ہے،
اگر فزیکلی ایک دوسرے جیسا انسان نہیں ہے تو اس کی زندگی بھی ایک دوسرے جیسی نہیں ہے. واہ جی واہ، کیا آپ نے یاد اس کرا میں میرے ہر زندگی کا ایک انجام جو ہے وہ لکھا ہے. جی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اور یہ مجھے یاد آ گیا، آپ غور کریے گا، سب کا اپنا کوشچن پیپر ہے. ہاں، کچھ کے ہاں کچھ سوال کمپلسری ہیں جو دوسرے کے چھوڑنے کی آپشن ہے، تو اس میں نقل نہیں بچ سکتی، اس میں بوٹی نہیں چل سکتی. اب یہ ہے بڑی، اور رشک بڑا آتا ہے دوسرے کی طرف دیکھ کے کہ یار یہ پرچے چکی چل رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا ہے اس کا پرچہ آپ نے ہی حل کرنا ہے، اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے آپ کے لیے وہ پرچہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں سے آپ نے اجال اور اجاگ کے نکل بھی جانا ہے. کیوں؟ لیکن ایسا ہے صحیح کہ مشکل کوئی بھی نہیں، مشکل کوئی بھی نہیں. اللہ صحیح نے فرما دیا کہ تمہاری برداشت سے باہر نہیں ہے، نہیں. تو آپ جس بھی لیول پر ہیں، ٹھیک، آپ کا پرچہ بھی اسی آپ کی برداشت کے مطابق ہی ہوگا. اس کی خواہش ہے کہ آپ پاس ہوں. واہ سبحان اللہ، واہ جی، ایگزامینر کے قربان. اس نے پیپر لیک کیے ہوئے قرآن کریم کی صورت میں، اور کیا ہے، اپنے نبی کی صورت میں جو ہے مکمل ماڈل دے دیا ہے اوپر کہ چل کامیاب ہونا ہے تو اسے دیکھ، جو یہ کر رہا ہے پڑھ بھی نہیں، جو صرف خالی یہ دیکھ کر کرتا رہے، جو یہ کر رہا ہے، جو اس کا عمل ہے، تو پاس ہے. تو اس سے ڈر کس بات کا؟ اس کی تو پوری سپورٹ ہے. یہ ساری قدرت آپ کو دکھانا شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت کا ایک شعر یاد آ گیا. جی در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد. اچھا جی. نصیر الدین کے سینے میں عشق کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. این طرفہ تماشا بھی، یہ عجب تماشا دیکھا ہے. دریا بہوا بندر، کہ سمندر ایک بلبلے میں آ گیا ہے. سمندر ایک بلبلے میں آ گیا. An ocean within a bubble. واہ واہ واہ. تو my dear, this apparent ocean is within this bubble. یہ جو آپ اپنے آپ کو پانی کا بلبلہ بنائے بیٹھے ہیں نا، سمجھے بیٹھے ہیں جی، اس کریم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. یہ سارا سمندر ہے آپ کے اندر ہی. کھولیں تو صحیح. عاطف صاحب یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، سب پانی کا بلبل. 4 دن آدھی دنیا ہے، کوئی کھا لے پی لے موج اڑا، سارے کام اب پاتا نہیں. صاحب جی مجدد صاحب نے بیٹھے ہیں، مجدد میاں یہ بتائیں کہ یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں اس سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ اس وقت کیا پڑھا جائے؟ کچھ بات دل کو لگتی ہے؟ بالکل، بہت ساری باتیں ہیں جن سے بہت اچھا لگتا ہے سن کے، بہت اچھا سیکھنے کو ملتا ہے، اور یقین کرے بہت ساری باتیں کرتے ہیں عاصم صاحب، اور یقین کریں ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سلسلہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ. اللہ، اور بہت سیکھنے کو بھی ملا. اور ہم اکثر یہاں سے جب اٹھ کے بیک سٹیج بیٹھتے ہیں تو اکثر یہی ڈسکشن گفتگو ہوتی ہے کہ آج یہ ٹاپک کی بات ہوئی اور یہ چیز سیکھنے کو ملی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، الحمدللہ، اور بہت مزہ آتا ہے. جو آپ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو بتائیں. بسم اللہ. ہاں جی، کیٹلسٹ تو یہ، بسم اللہ، بسم اللہ.